FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد نے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر چھاپا مار کر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم خود کو FIA کا سب انسپکٹر ظاہر کر کے امیگریشن کلیئرنس کے نام پر سادہ لو افراد سے رقوم ہتھیاتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے 3 موبائل فون اور FIA کا جعلی سروس کارڈ برآمد ہوا۔ FIA کے ڈائریکٹر اسلام آباد زون شہزاد ندیم بخاری کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ گروہ کا یہ رکن ایئرپورٹ اور راولپنڈی اسلام آباد میں سرگرم ہے، جس پر ایڈیشنل ڈائریکٹر انسداد انسانی اسمگلنگ سیل ندیم ظفر کے سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی اور متاثرہ شخص کی نشاندہی پر ملزم امتیاز نظر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم اور دیگر ساتھیوں کے خلاف FIA AHTC اسلام آباد میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ تفتیش میں مزید انکشافات کی توقع ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ راوشے میں واقع ایک ہوٹل کے کمرے کو نشانہ بنا کر کیا گیا، جہاں جنوبی لبنان اور بیروت کے مضافاتی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد بھی مقیم تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ہدف ایران کی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے اہم کمانڈر تھے۔ لبنان میں حزب اللہ کے حملوں کے بعد یہ جوابی کارروائی کی گئی۔ اب تک ایران میں 1300 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں مزید فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور سرحدی علاقوں پر راکٹ حملے کیے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے خبردار کیا ہے کہ ملک کو ایک تباہ کن جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے، جس کے انسانی اور سیاسی اثرات سنگین ہو سکتے ہیں۔ اور ایران سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل میں 1900 سے زائد زخمی ہسپتال منتقل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 157 افراد کو علاج کے لیے ہسپتال لایا گیا۔ امریکی نیوز چینل کی براہ راست نشریات نے اسرائیل میں گرنے والے ایرانی میزائل کو دکھایا۔ اسرائیلی حکومت نے میڈیا پر حملوں کی براہ راست کوریج پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور کوئی ویڈیو حکومتی اجازت کے بغیر دکھائی نہیں جا سکتی۔ پاک افغان سرحد کے چمن سیکٹر میں فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش پاک فوج نے ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 3 سے 4 خوارج پر مشتمل گروہ نے سرحدی باڑ کاٹ کر داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی دہشت گرد ہلاک جبکہ دیگر زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ کارروائی کے بعد دہشت گردوں سے 4 سے 5 تیار شدہ IEDs اور باڑ کاٹنے کا سامان بھی برآمد ہوا۔ عالمی کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال کے باوجود پاکستان کی سرحدی تجارت اور سپلائی چین مستحکم اور فعال ہے۔ پاک چین سرحد پر واقع سوس ڈرائی پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں 24 گھنٹے جاری ہیں، جو پاکستان کو ایک مضبوط اور قابل اعتماد تجارتی راستہ فراہم کر رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان مؤثر حکمت عملی اور پالیسیوں کے ذریعے اپنی تجارتی راہداریوں کو فعال رکھے ہوئے ہے اور خطے میں ایک قابل اعتماد تجارتی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ایران کی طاقتور مذہبی کونسل مجلس خبرگان کے ایک رکن نے کہا ہے کہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جانشین کے انتخاب پر اکثریتی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ آیت اللہ محمد مہدی میر باقری کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے عمل میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم کچھ رکاوٹیں اب بھی باقی ہیں۔ ایرانی آئین کے مطابق سپریم لیڈر کا انتخاب 88 رکنی مجلس خبرگان کرتی ہے، جبکہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث ارکان کا روایتی اجلاس منعقد کرنا مشکل قرار دیا جا رہا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل میچ آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں پاکستانی مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں مد مقابل آئیں گی۔ بھارت نے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو شکست دے کر جبکہ نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی جیتنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان توانائی کے شعبے میں خود مختاری حاصل کرنے کے لیے اقدامات تیز کر رہا ہے۔ OGDCL نے قدرتی گیس کی پیداوار 865 ملین مکعب فیٹ روزانہ تک بڑھانے اور خام تیل کی پیداوار 40,000 بیرل روزانہ تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ کمپنی مقامی وسائل سے متبادل تلاش کر کے عالمی بحران کے اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل توانائی کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق مقامی پیداوار بڑھانا معیشت اور توانائی کے شعبے کے لیے مثبت اقدام ہے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف مظاہروں میں کم عمر بچوں کو استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غور سمیت مختلف علاقوں میں طالبان نے بچوں اور مزدور طبقے کو احتجاج پر مجبور کیا۔
ماہرین کے مطابق بچوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ افغان طالبان اپنی ہزیمت چھپانے اور پاکستان مخالف بیانیاں چلانے کے لیے معصوم نسل کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ عالمی ماہرین نے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران چند امریکی فوجی ایرانی فورسز کے قبضے میں ہیں، تاہم امریکہ نے اس دعوے کو فوری طور پر جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا۔ امریکی بحریہ کے کیپٹن ٹم ہاکنز اور سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ دعوے کر رہا ہے۔ ایرانی رپورٹ کے مطابق جنگ میں اب تک تقریباً 1332 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 180 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو برتری حاصل ہے اور جنگ 4 سے 5 ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ امریکہ میں عوام اور سیاسی حلقے اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔